اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کلاس میں ہماری یہ جو شرکت ہے، یہ جو یہاں پر اس میں اپنا وقت لگانا ہے، اللہ رب العالمین اس کو مجھ سے اور آپ سے قبول فرما لیں۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اور آپ کے دلوں کے اندر جاگزیں کر دیں، اور جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے روز جو ہے وہ حوض کوثر پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس امت میں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے اوپر جو ہے وہ خوشی محسوس کریں۔ یہ جو علم ہم حاصل کرنے لگے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس کو علم نافع کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر دیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک ایک کر کے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، تو انہیں اب اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں۔ قریش جو کہ کعبہ کے رکھوالے تھے اور اس حیثیت سے پورے عرب میں ایک ریلیجس اتھارٹی تھی ان کے پاس، ابرہہ کے کعبہ پر حملے کی کوشش کی وجہ سے اور اس کے لشکروں کو جب یعنی عرب کے لوگوں نے دیکھا کہ پرندوں کے ہاتھوں جو ہے وہ شکست ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے پورے عرب میں وہ انٹچیبلز جو ہیں ان کو اس چیز کا سٹیٹس جو ہے وہ مل گیا تھا کہ کوئی ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر قریش کے جو لوگ تھے وہ تجارت پیشہ تھے، اور ان کی تجارت جو ہے وہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتی تھی کہ مکہ سے جو شام کا ٹریڈ روٹ ہے وہ جو ہے وہ محفوظ ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ کی طرف ہجرت کرتے تو یہ تمام چیزیں، ان کی ریلیجس اتھارٹی، وہ جو کہ انٹچیبلز تھے، وہ جن کی تجارت جو ہے وہ یعنی بہت زبردست تھی، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو خطرے میں نظر آ رہی تھیں۔ تو انہوں نے دارالندوہ میں جو ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، اس میں انہوں نے ایک میٹنگ جو ہے وہ کال کی۔ اس میں ڈیفرنٹ مشورے آئے۔ کسی نے کہا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے، اور کسی نے کہا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، اور اس سے جو ہے وہ ہم امن میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ تجویز جو ہیں، یہ جو تجاویز ہیں، یہ ایک ایک کر کر جو ہیں وہ رد کر دی گئی۔ آخر کار ابو جہل جو تھا، اس نے یہ رائے پیش کی کہ ہر قبیلے سے ایک اعلیٰ نسب اور باہمت نوجوان جو ہے وہ چنا جائے۔ پھر یہ سب نوجوان جو ہیں وہ تلواریں لے کر ایک ہی وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح کسی ایک شخص یا قبیلے پر اس کے قتل کی ذمہ داری عائد نہ ہوگی، اور بنو ہاشم میں جو ہے یہ طاقت کہاں کہ وہ سب قبیلوں کی متحدہ قوت کا مقابلہ کر سکیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ خون بہا کا مطالبہ کریں گے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی، اور اس کا ادا کرنا، خون بہا کا ادا کرنا ان تمام قبیلوں کے لیے مل کر جو ہے وہ کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس لیے ابو جہل کی جو یہ رائے تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی، یہ رائے سب کو پسند آئی، اور پھر مجلس جو ہے وہ برخاست ہو گئی۔ اب جو مکہ کے لوگ تھے، قریش کے لوگ تھے، وہ بڑے خوش تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، ان کے بارے میں وہ خوش ہو رہے ہیں کہ اب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی دعوت کا جو نام و نشان ہے وہ مٹ جائے گا۔ وہ لوگ جو ہے اس مجلس سے نکلے اور پھر ان جوانوں کا انتخاب کرنے لگے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ حملہ کریں گے۔ وہ ان تلواروں کا انتظام کرنے لگے جنہیں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر جو ہے وہ چلائیں گے۔ قرآن حکیم میں کفار کی اس سازش کا جو پلاٹ وہ کر رہے تھے، اس کا ذکر ان الفاظ میں سورہ انفال میں کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب کہ کفار تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ ادھر کفار نے یہ ناپاک فیصلہ کیا
ادھر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی جو ہے وہ اجازت دے دی۔ اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے، ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل یعنی جس وقت جو ہے کفار جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو ناپاک سازش یعنی وہ پلاٹ کر رہے ہیں، اسی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں، یہ اجازت دے رہے ہیں کہ اب آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو ہے وہ تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی قوم میں اپنا رسول بھیجتا ہے تو ایک عرصے تک لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ رسول کی دعوت کو سنیں، سمجھیں اور قبول کریں۔ اس دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ تو اسے قبول کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو مادی اغراض، باپ دادا کی اندھی تقلید اور ڈیزائرز کے غلام ہوتے ہیں، وہ اس میں پھنسے ہوتے ہیں، وہ اس دعوت کو رد کر دیتے ہیں اور اس کی مخالفت پر کمر باندھ لیتے ہیں۔ آخر کار ایک وقت وہ آتا ہے جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ قوم میں جو لوگ صلاحیت رکھتے تھے انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، اور اب اس میں ایسے لوگ باقی نہیں رہے جو اس دعوت پر کان دھریں اور اس پر غور کریں۔ ایسے مرحلے پر قوم نبی سے معجزے بھی طلب کرتی ہے، اور اکثر اس قوم کے سامنے معجزے پیش بھی کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ جو آخری دور تھا مکہ کا، اس دور میں معجزے طلب کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے معجزوں کا ظہور ہوا، لیکن جب اس سب کے باوجود انکار کرنے والے انکار پر قائم رہتے ہیں تو یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب نبی اس قوم کے درمیان سے چلے جائیں گے اور اس قوم پر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا۔ یہ عذاب کبھی تو آسمان یا زمین کی کسی نیچرل یعنی حرکت سے، ڈیزاسٹر سے آتا ہے، مثلا زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، کوئی چیخ چنگھاڑ آئی، کوئی پتھروں کی بارش ہوئی، اور کبھی مومنین کے ہاتھوں سے عذاب کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس طریقے کی وضاحت فرمائی ہے اور صاف صاف فرما دیا ہے کہ یہ لوگ اپنی شقاوت کی انتہا پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنقریب اس بستی مکہ سے نکلنے پر مجبور کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تمہارے بعد یہ بھی یہاں اطمینان کے ساتھ نہ رہ سکیں گے۔ تم سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں سب کے ساتھ یہی دستور رہا ہے اور اب بھی اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ تو مکہ کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، جو کہ اپنے وقت کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے یعنی فزیکلی یعنی کوئی آسمانی عذاب کے طور پر یا کوئی زمینی عذاب جو ہے اس طرح کا عذاب تو نہیں جو ہے وہ بھیجا، لیکن اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو یعنی نقصان ہوا غزوہ بدر کے موقع پر قریش کے لوگوں کو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کی پہلی قسط تھی، اور پھر مختلف جنگوں کے اندر جو ان کو شکستیں ہوئیں، جو وہ نقصان مالی اور جانی اٹھاتے رہے، جو ان کو یعنی امبیرسمنٹ اور ذلت کا سامنا ہوا، یہ سب اللہ کے عذاب تھے۔ اور فائنلی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ ہوا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس جو ہے وہ اپنے شہر کو جو ہے وہ لوٹے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی، یہ اجازت اس دن ملی جس دن کے بعد آنے والی رات کو کافروں نے آپ کو شہید کرنے کا پلان بنایا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا کہ قریش نے آج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلاٹ بنایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، پھر آپ کو ہجرت کا حکم ملا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سورۃ الاسراء کی یہ آیت نمبر 80 ہے۔
اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اب آپ دعا کریں کہ دعا کر اے میرے رب مجھے اچھی جگہ پہنچا اور مجھے اچھی طرح نکال اور اپنی طرف سے مجھے قوی مددگار مہیا فرما۔ یہ جو دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے اچھی میرے جگہ رب پہنچا، مجھے یہ اچھی اچھی جگہ جگہ کون پہنچا، سی جگہ ہے؟ یہ اچھی جگہ جو ہے وہ مدینہ ہے، اور مجھے اچھی طرح نکال، یہ نکلنا کہاں سے ہے؟ یہ مکہ سے نکلنا ہے۔ اور پھر یہ جو فرما کہ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اس کے حوالے سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک فائنینشیل یعنی پاور ملی کہ پورے کے پورے دین کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ نافذ کر سکیں، یہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ یہ خبر پا کر جو ہے وہ اسی دن جو ہے دوپہر کے وقت جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک پر کپڑا لپیٹا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دن جو ہے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیروکار پایا۔ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت ایج کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 7 to 8 ایئرز اولڈ ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیروکار پایا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فریکوینٹلی جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جو ہے وہ وزٹ جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ پھر حدیث میں آگے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم اپنے گھر یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، دونوں الفاظ آتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے تھے، بھری دوپہر تھی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ظہر کے بعد کا وقت تھا کہ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر رومال ڈالے تشریف لا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمارے یہاں اس وقت آنے کا نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر جو ہے یہ ٹائم جو ہے وہ یعنی لوگ اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، کیلولہ فرماتے ہیں، کیونکہ ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ گھروں سے باہر نہیں ہوتے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا معمول ہمارے یہاں اس وقت آنے کا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ فدا ہوں، ایسے وقت میں کسی خاص وجہ سے ہی تشریف لائے ہوں گے۔ یعنی اٹ از ان یوزول کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے گھر تشریف لائیں، کوئی خاص کوئی اسپیشل بات ہو گئی، کوئی امپورٹنٹ بات ہوگی۔ پھر وہ آگے فرماتی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ پرفیکٹ مینرز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس وقت یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اٹھا دو، یعنی کہ میں کوئی بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، یہاں سے تمام لوگوں کو سیکرٹ یعنی کوئی بات ہے، یہاں سے تمام لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے جانے کا کہوں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یہاں اس وقت تو سب گھر کے ہی لوگ ہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں تو صرف میری یہی دو بیٹیاں ہیں، یعنی عائشہ اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اچھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، نکاح ہو چکا تھا لیکن ابھی رخصتی جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب پایا تو اس کے بعد آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔
اس کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَالصُّحْبَةُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے رفاقت کا شرف حاصل رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم. یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خوشی کے مارے جو ہیں وہ رونے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص جوش مسرت میں بھی روتا ہے. بہت ہی یہ خوبصورت حدیث ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس پہ کامنٹ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ خوشی کے اندر کوئی کب روتا ہے. ایک ایکسٹریم ایموشن کی نشانی ہے کہ کوئی بہت ایکسٹریملی ہیپی ہو، کوئی انبلیویبل سچویشن ہو، کسی کو اپنی یعنی خوش قسمتی کے اوپر یقین نہ آ رہا ہو، ایموشنلی وہ بہت زیادہ یعنی خوش ہو، تو ایسے موقع پر جو ہے وہ کوئی خوشی کے اندر روتا ہے. تو عائشہ کہتی ہے کہ اس دن مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص جوش مسرت میں بھی روتا ہے. اب یہاں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور یہ سوچیں کہ یہ جو سفر تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملی تھی کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکمپنی کریں، یہ کوئی انٹرٹیننگ جرنی نہیں تھی، کوئی تفریحی سفر نہیں تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ یہ جو سفر پہ جا رہے ہیں یہ اس سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ خوشی کے مارے رو رہے ہیں اپنی جان خطرے میں ڈال کر. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حد تک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار تھے. وہ اپنی جان جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کرتے ہوئے قربان دینے میں خوشی محسوس کرتے تھے. یہ خبر سن کر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ڈینجرس سفر میں جو ہے وہ اکمپنی کریں گے، ان کا دل کانپا نہیں، وہ ڈرے اور سہمے نہیں، بلکہ وہ خوشی کے مارے کیا ہے روتے ہیں. حالانکہ یعنی اس میں یہ خدشہ تھا، ہو سکتا تھا کہ اس سفر میں ان کی جان جو ہے وہ چلی جاتی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی. اس کے بعد آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عندیہ دیا کہ آپ میرے ساتھ جو ہیں وہ اس سفر میں جو ہیں وہ شریک سفر رہیں گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں. ہے نا، پچھلی کلاس میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اندازہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی ہجرت کے سفر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکمپنی کرے، تو انہوں نے اس کے لیے تیاری کے لیے پہلے سے جو ہے وہ 2 اونٹنیاں جو ہیں وہ اس کے لیے ریڈی کرنا شروع کر دی تھی. تو اب اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انفارم کر رہے ہیں، تو وہ یہ جو 2 اونٹنیاں انہوں نے تیار کی ہوئی تھی اس سفر کے لیے خاص، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن قیمت سے، یعنی میں لے تو لوں گا لیکن بغیر قیمت کے نہیں. اچھا، اس سے مجھے اور آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے، ہے نا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان سے بھی مفت میں جو ہے بغیر پیسوں کے جو ہے یہ اونٹنی نہیں لی. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیگریٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اخلاق کی علامت ہے. the perfection of his manners صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے قریبی ساتھی سے بھی احسان قبول کرنے میں محتاط رویہ اپناتے. He doesn't take a favor nor does he take advantage of the people.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہیں کہ میں قیمت سے جو ہے یہ اونٹنی لوں گا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے سر جھکا دیتے. تو بیسیکلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اونٹ کی جو ہے وہ قیمت لیتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کے 50 to 53 ایئرز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کی سواری کی رائڈ کی حاجت نہیں رہی تھی. تو میجورٹی آف ہز لائف جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کوئی اونٹ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا. He didn't own a camel. اچھا، یہ جو اونٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا، اس کا نام القصواء آتا ہے. القصواء کا مطلب ہے کٹے ہوئے یا چھوٹے کان والی. اس اونٹنی کا ایک اور نام آتا ہے الادبا. اور عرب جو ہیں وہ محبت میں جو ہے وہ جن چیزوں سے محبت کرتے تھے، جن لوگوں سے محبت کرتے تھے، ان کے وہ ملٹیپل نامز رکھا کرتے تھے. تو اس اونٹنی کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ القصواء جو ہے اس کا ایک اور نام جو ہے وہ الادبا ہے. اور عرب جو ہے وہ ناموں کے اندر رائمنگ کا بھی خیال رکھتے تھے، یعنی القصواء الادبا ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائمنگ ورڈز ہیں. یہ جو اونٹنی ہے علماء کے مطابق، ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اس کا نام القصواء ہے اور اس کا مطلب ہے کہ کٹے ہوئے یا چھوٹے کان والی، یا جس کے کان کے اوپر کوئی نشان ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ صرف یعنی نام ہی تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ اونٹنی کے اندر واقعی کوئی عیب ہو یا کوئی نشان ہو. یہ جو القصواء ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 400 درہم دے کر جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ لیا. ان ٹوڈیز ٹائم اگر ہم اس کا ایکویولنٹ دیکھیں تو اٹ از اے لٹل مور دین $1,000، یعنی کہ ایک ٹھیک ٹھاک یعنی رقم والی جو ہے یعنی جانور تھا یہ. اور اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اون کیا، تو اس وقت اس اونٹنی کی عمر جو ہے یہ 4 یا 7 سال تھی. یوزلی ایک اونٹ جو ہے یا اونٹ کا بچہ جو ہے وہ 4 یا 5 سال کی عمر تک جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے. اور یہ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اپنی انسانی عمروں میں دیکھیں تو یہ 17 یا 18 ایئرس کے اندر کنورٹ کرے ہوگا. تو یعنی بڑی ینگ تھی یہ اونٹنی جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اور یہ جو اونٹنی تھی یہ واحد اونٹنی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونرشپ میں تھی انٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا سے جو ہیں وہ گئے. اس اونٹنی کے حوالے سے کچھ چیزیں میں اسٹڈی کر رہی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں کہ یہ اونٹنی کا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایسوسیشن تھی، جو تعلق تھا، وہ اس مقام سے شروع ہوا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ غار سور سے جو آگے کا سفر ہے یثرب تک، قبا تک، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی پر بیٹھ کر ہی کیا پورا غار سور سے نکلنے کے بعد. اور جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ تشریف لے کر آئے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹنی کے اوپر جو ہیں وہ سوار تھے. جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تو جو صحابہ کرام تھے، جو مسلمان تھے وہاں پر، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے گھر پر جو ہیں وہ قیام فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غریب خانے پہ جو ہیں وہ حاضر ہوں. اس موقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتا ہے کہ وحی کی کیفیت طاری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی محبت دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے اور پھر فرماتے خلو سبیلہا فانہا مامورہ، اس ناکا کو، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یعنی اس کا راستہ نہ روکو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابھی اس اونٹنی کا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسوسیشن کتنا، تعلق کتنا رہا ہے، یعنی اراؤنڈ 2 ویکس. اور یہ وہ اونٹنی جو اب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ یعنی گائیڈڈ ہے.
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اونٹنی جو ہے قصوہ جو ہے اس کی جو مہار تھی، اس کی جو نکیل تھی، جو رسی تھی، وہ چھوڑ رکھی تھی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے جو ہے وہ منتظر تھے۔ آتا ہے کہ قصوہ جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے وہ بنو نجار کے محلے میں پہنچی اور ایک خاص جگہ جا کر بیٹھ گئی، اور یہ وہ جگہ ہے جو اب مسجد نبوی جو ہے یعنی اس کے اندر یہ جگہ آتی ہے۔ آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے نہ اترے، قصوہ پھر اٹھی اور تھوڑی دور چل کر واپس آئی، اور اسی جگہ پر جہاں پہلے بیٹھی تھی دونوں پاؤں جما کر بیٹھ گئی۔ اس جگہ کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور پھر اسی چیز نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ پہنچنے کے بعد جو نیکسٹ فیو منتھس ہیں وہ کس کے گھر پر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سواری کے اوپر القصوہ کے اوپر بیٹھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات کے اندر جو ہے وہ شرکت کری۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر جو ہے وہ سوار تھے۔ آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ جا رہے تھے تو حدیث میں آتے ہیں الفاظ صحیح بخاری کے کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ آپ اس گھاٹی پر پہنچے جس سے مکہ میں اترتے ہیں، یعنی مکہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیٹھ گئی۔ صحابہ اونٹنی کو اٹھانے کے لیے ہل ہل کہنے لگے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں، یعنی وہ ضد نہیں کر رہی ہے، وہ سٹبن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس کی عادت ہے۔ اسے تو اس ذات نے روک لیا جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک لیا تھا۔ یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ کا رکنا اور آگے چلنے سے انکار کرنا اس کو منجانب اللہ لیا۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے دن بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں انٹر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قصوہ اونٹنی کے اوپر جو ہے وہ سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس اونٹنی کے اوپر یعنی سوار ہوتے ہوئے کعبہ کے پاس پہنچے، اور کعبہ کے پاس پہنچ کر اپنی اونٹنی بٹھائی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے۔ یہ بھی آتا ہے کہ فتح مکہ کے دن اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور اپنی خمدار چھڑی سے جو ہے وہ رکن یمانی کا استلام کیا، یعنی کہ اس کی طرف اشارہ کیا۔ نبی کریم طلعت صلی بیٹے اللہ کا علیہ وسلم کا یہ والی دال جو بنانے حجۃ لگی ہوں الوداع ہے، جو بات پیارے کی نبی کریم صلی ٹھیک اللہ ہے علیہ وسلم نے زندگی میں کا خطبہ ہے اس موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر، وہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے ہوئے دیا۔ اس اونٹنی کے حوالے سے ایک بڑا مزے کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قصبہ پر بیٹھ کر آئیں اور اسے مسجد کے پاس بٹھا دیا، اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے اس کے ذریعے نجات دے دی تو میں اس کا جگر اور کوہان کھاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے بہت برا بدلہ دیا، یہ نظر نہیں ہے، نظر تو وہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے۔ یعنی کہ تم تو یعنی نجات پا گئیں، اپنا مقصد پا گئیں، لیکن اس اونٹنی کو ذبح کرنے کا جو تمہارا فیصلہ ہے یعنی یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ جو القصواں اونٹنی ہے اس کے اوپر بچوں کے جو ہے وہ یعنی ذاکی کے نام سے کارٹونز ہیں، اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو کسی نے دکھایا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیریکٹر ہے اور وہ قزوہ کے نام سے ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب یہ یعنی اونٹنی کی قیمت جو ہے وہ پہ بات ہو گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی عدیل کے ایک شخص عبداللہ بن اریقت کو اجرت پر رہنمائی کے لیے مقرر کیا۔
اور اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کرتے وقت بنو دیل کے ایک مرد کو نوکر رکھا جو بنو عبد بن عدی کے خاندان سے تھا، اور وہ بطور ماہر راہبر یعنی گائیڈ مزدوری پر رکھا تھا، اجرت پہ رکھا تھا۔ حدیث میں جو لفظ آتے ہیں الخریت آتے ہیں، حدیث کی جو لفظ خرید ہے اس کے معنی ہے یعنی راہبری میں ماہر کے، یعنی ایکسپرٹ گائیڈ تھا وہ۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس نے اپنا ہاتھ پانی وغیرہ میں ڈبو کر آس بن وائل کے خاندان سے عہد کیا تھا اور وہ کفار قریش ہی کے دین پر تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بھروسہ تھا، اس لیے اپنی سواریاں انہوں نے اسے دے دیں اور غار ثور پہ 3 رات کے بعد اس سے ملنے کی تاکید کی۔ اچھا، اب ہم اس سفر میں دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک ایسا سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے ساتھ ساتھ یعنی اور جو لوگ بھی اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے، ان کو اکمپنی کرتے، یقیناً ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ تو دونوں طرف سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یعنی عبداللہ بن اریقت جو ہے اور ان صحابی کے بارے میں ڈسپیوٹڈ ہے، یعنی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی ایمان لے آئے تھے، لیکن حافظ ابن حجر اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے وہ نہیں لے کر آئے تھے۔ بہرحال ان کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ وہ بھی اس یعنی ایک زبردست کریکٹر کے حامل تھے کہ جب ان کے اوپر ٹرسٹ کیا گیا تو انہوں نے بھی جرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے بیک آف نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اس سفر پہ انہوں نے گائیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ راضی ہو گئے۔ ادھر ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق دونوں یعنی ہم افراد کا دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک یعنی اس ڈینجرس سفر پہ جو ہے وہ ایک نان مسلم جو ہے اس کی خدمات کو جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ یعنی قرآن کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام جو ہے جب وہ قید خانے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ آیت نمبر 55 ہے سورہ یوسف کی، کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یعنی کسی کے اوپر اپنے آپ کے اوپر ٹرسٹ کے لیے وہ پیش کرنے کے لیے کہ آئی ایم کیپیبل ٹو رن دس کنٹری، میں اس کے خزانوں کی حفاظت کر سکتا ہوں، میں اس کے یعنی اکاؤنٹس کو رن کر سکتا ہوں، وہ میں فائنینشیل منسٹر ہو سکتا ہوں، اس کے لیے وہ اپنی 2 کوالٹیز کیا گنواتے ہیں کہ میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں یعنی ٹرسٹ ورتی ہوں، میں قابل بھروسہ ہوں، اور علیم یعنی کہ آئی نو ہاؤ ٹو رن دس بزنس، مجھے یہ کام کرنا آتا ہے۔ تو بڑا ہمیشہ مجھے یہ چیز بڑی پیاری لگتی ہے یہ آیات کہ یوسف علیہ السلام کس طرح سے وہاں پہ بھی وہ ایک نان مسلم کو جو ہے وہ یعنی اپنی خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں، جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے وہ ایمان نہیں لے کر آیا ہوتا، لیکن وہ اپنی یہ 2 کوالٹیز کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ 2 کوالٹیز کی وجہ سے آپ مجھ پر یہ اتنی بڑی یہ جو ذمہ داری ہے اس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ القصص میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 26 کے اندر کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مدین جاتے ہیں تو مدین میں جب وہاں پہ 2 خواتین سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ ان کی مدد کرتی ہیں، اور پھر وہ خواتین جو ہے وہ اپنے والد کے پاس جاتی ہیں، وہاں جا کے بتاتی ہیں پورا قصہ کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ہماری مدد کی ہے۔ تو پھر ان دونوں میں سے ایک عورت جو ہے وہ اپنے والد سے جو ہے وہ گفتگو کرتی ہے، اور قرآن نے اس گفتگو کو جو ہے وہ ہمارے لیے سیو کیا ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔
اتنی یہ زبردست یعنی ان کا قول ہے، اور ان کی ذہانت کو جو ہے وہ یہ یہاں پر ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ایک فارمولا دیکھتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی جاب دینی ہو، کسی کو اپنے گھر پہ ملازمت پہ رکھنا ہو، تو دو کوالٹیز دیکھنے والی ہیں، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یعنی ریلیجن کا ذکر نہیں ہے، مذہب کا ذکر نہیں ہے، ایک یہ کہ وہ القوی ہوں، یعنی کہ کیونکہ وہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع کے اوپر اپنی یعنی ایز اے لیبرر رکھ رہے تھے، کہ جو وہاں پر اپنے جو سارا ان کا انتظام تھا اپنی بکریوں کا، اپنے ریوڑ کا، تو اس کے لیے ان کو قوت والا کوئی شخص چاہیے تھا کہ جو مضبوط جسم کا مالک ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ یعنی ان کو وہ اسکل آتا ہو جس کی وجہ سے وہ کر سکتے ہیں وہ ذمہ داری، اور دوسری بات وہ کیا کہتی ہیں، الامین، جو کہ ٹرسٹ وردی ہو، امانت دار ہو۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یعنی اپنے معاملات کے اندر اللہ کے اوپر بھروسہ رکھا ہوا تھا، وہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس بدوی غیر مسلم کی مدد دینے میں بھی جو ہے وہ جھجکتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا تھا وہ قریش کا مذہب تھا، وہ مشرک تھا، لیکن کیونکہ وہ اس کی امانت داری کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرسٹ تھا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ راستوں کے اندر جو ہے وہ مہارت رکھتا ہے، مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے جتنے روٹس تھے وہ ان سے اچھی طرح واقف تھا، تو اسی لیے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کیا۔ سفر کے انتظامات اس کے بعد طے ہو جانے کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے مکان پر اس کے بعد جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر ہی جو ہے وہ رہ رہے تھے۔ آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ آج رات میرے بستر پر تم سو جانا، میری یہ سبز چادر اوڑھ لو، اور یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص چادر تھی جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کے رکھا کرتے تھے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کو دی اور کہا کہ میری یہ سبز چادر اوڑھ لو اور سکون کے ساتھ سو جاؤ، ان کی کوئی حرکت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قریش جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں، وہ ان کو یعنی ہلاک کرنا چاہتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اچھا، اس موقع پر آپ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قربانی دیکھیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کر جو ہے یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس سے تو میری جان کو بہت خطرہ ہے، غلطی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں، یا میں یہ سوچوں گا، اچھا میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں کہ نہیں، میں حالات کا پہلے جائزہ لے لوں، ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک حکم دیتے ہیں، اور اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گردن جو ہے وہ جھکا دیتے ہیں، وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر علی بن ابی طالب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل ابی بکر کے سوا کسی کو نہ تھی۔ حضرت علی کو تو ہجرت کی خبر خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور اس کے ساتھ یہ حکم بھی دیا تھا کہ وہ مکہ میں رہیں اور لوگوں کی جو امانتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں وہ ان کو واپس کر کے مدینہ تشریف لے آئے، کیونکہ اہل مکہ کا یہ دستور تھا کہ انہیں جس چیز کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا وہ آپ کے پاس رکھوا دیتے، کیونکہ آپ کی سچائی اور دیانت سب پر واضح اور غیر مشتبہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو یعنی ابن اسحاق کی روایت ہے، پھر یہ ایک بہت خوبصورت روایت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، اور کس سے خطرہ ہے؟ کفار قریش کی ہی جان سے، یعنی انہی کے حملے سے خدشہ ہے، وہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاس ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی امانتوں کی فکر ہے؟ انہی کی امانتوں کی فکر ہے نا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صادق اور امین تھے
یعنی کہلائے جاتے تھے، تو واقعی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کا ایک کتنا بڑا پروف ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کفار قریش جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تو ایمان نہیں لا رہے، وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام ان کو دے رہے ہیں کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، وہ اس کو تو قبول نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر جس طرح انہوں نے ان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی معمور ہونے سے پہلے یقین تھا، اسی طرح ان کو آج بھی یقین تھا۔ اس زمانے کے اندر لوگوں کے پاس جو ایکسٹرا منی ہوا کرتا تھا، جس کو اگر وہ کسی جگہ انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے تھے تو وہ کسی امانت دار شخص کے پاس ہی رکھواتے تھے۔ اس زمانے میں بینکس تو نہیں ہوا کرتے تھے، تو وہ امانت دار شخص ان کو اس وقت بھی اپنی قوم کے اندر کون نظر آ رہا ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں، ہے نا۔ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کے اوپر جو ہے وہ دلالت ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی جو ہے وہ کوئی خواہش نہیں تھی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایسا کر سکتے تھے کہ ان کا مال لیتے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی اشد ضرورت بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے جا رہے تھے، ہے نا۔ مائگریشن کے اندر اگر آپ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے ہوں تو آپ کو اس وقت یعنی اپنے فائنینسز کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی روک سکتا تھا اس موقع کے اوپر، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لیٹر آن ڈیمانڈ کر سکتا تھا۔ لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر جو ہے وہ یعنی امین ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں واپس کرنے کے اوپر جو ہے وہ مامور کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو قریش کے جو منتخب نوجوان ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ انتظار کرنے لگتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو وہ حملہ کریں، اور ان حملہ کرنے والوں کے اندر ابو جہل بن ہشام بھی شامل ہوتا ہے۔ اور اس موقع پر آتا ہے ابن اسحاق کے اندر کہ وہ دوسرے لوگوں سے تنزیہ انداز میں کہنے لگتا ہے، یعنی while they are all waiting outside the home of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے ساتھیوں سے خطاب کر کے تنزیہ انداز میں کہنے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اگر تم اس کی بات تسلیم کر لو تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغوں جیسے باغات ہوں گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی کہ ان کی پیروی نہ کی تو پھر تمہارا قتل جائز ہوگا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے جہنم کی آگ ہوگی جس میں تم جلائے جاؤ گے۔ آپ سوچیں کہ وہ باتیں تو ساری صحیح کر رہا ہے، لیکن اٹس دا ڈفرنس آف پرسپیکٹو، ہے نا۔ وہ تمام وہ باتیں کر رہا ہے جو کہ سچی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، لیکن بات کے یعنی انداز کے فرق سے، ٹون آف وائس سے جو ہے وہ کتنا فرق پڑتا ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں اس موقع پر جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلان کر رہے ہیں یعنی قتل کرنے کا، تو اس موقع پر جو ہے وہ یہ تمام باتیں جو ہے وہ تنزیہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہوئے یہ تمام باتیں جو ہے وہ بول رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں جو ہے وہ باہر نکلے اور مٹھی بھر خاک لیتے ہوئے فرمایا، نعم انا اقول ذالک وانت احدہم، ہاں میں یہ بات کہتا ہوں اور تو بھی ان میں سے ایک ہے جو آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈالتے جاتے تھے، اور آتا ہے کہ سورہ یاسین کی آیات جو ہیں وہ پڑھتے جاتے تھے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یاسین حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تو اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہے اور سیدھے راستے پر ہے۔ یہاں تک آپ نے تلاوت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے
پیچھے ایک قسم کی رکاوٹ ڈال دی ہے اور ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان آیات کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور ان کے سروں پر خاک جو ہے وہ ڈالتے جاتے تھے، یہاں تک کہ کوئی بھی شخص ایسا باقی نہ رہا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک نہ ڈالی ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جانا چاہتے تھے وہاں چلے گئے۔ پھر ان کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو حملہ آوروں میں شامل نہ تھا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا اللہ نے تمہیں ناکام و نامراد کر دیا، محمد تو تمہارے سامنے نکل گیا اور اس نے تم میں سے کسی شخص کو نہیں چھوڑا جس کے سر پر خاک نہ ڈالی ہو۔ تم لوگ اپنی حالت نہیں دیکھ رہے؟ ان میں سے ہر شخص نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو دیکھا کہ وہاں مٹی جو ہے وہ خاک جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ پھر وہ لوگ دیواروں پر چڑھ کر جھانکنے لگے تو دیکھا کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ بلا شبہ محمد ہے اور وہ اپنی چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ وہ لوگ صبح تک انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے اور کہنے لگے واللہ کہنے والے نے سچ کہا تھا، یعنی کہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اچھا، کافروں کے درمیان سے نکل کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو پہلے ہی تیار تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی دونوں مسافروں کے لیے جو ہے وہ سفر کا سامان جو ہے وہ تیار کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو توشہ دان، یعنی جو سفر میں جو کھانا تھا اس کا جو برتن تھا اس کے باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، تو انہوں نے اپنا کمر بند پھاڑ کر اس کے دو ٹکڑے کیے۔ ایک سے انہوں نے توشہ دان کا منہ باندھا اور دوسرے سے پانی کے جو مشکیزہ تھا اس کا منہ جو اس کا دہانہ تھا وہ باندھا۔ ان کی اس خدمت کی وجہ سے انہیں ذات النطاقین کا خطاب جو ہے وہ ملا۔ نطاق عربی میں کمر بند کو کہتے ہیں، یعنی کمر پہ باندھنے والا کپڑا۔ صحیح بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی روایت یہ ہے کہ جب توشہ دان کو باندھنے کی ضرورت پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا نطاق یعنی کمر بند پھاڑنے کا حکم دیا تھا۔ اچھا، بعض روایتوں میں ہے کہ نطاق پھاڑنے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے جو ہے وہ چلنے لگے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھانا وغیرہ ایک تھیلے میں لے کر پہنچ گئیں، مگر اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز ساتھ لانا جو ہے وہ اس موقع پر بھول گئیں۔ انہوں نے اپنا نطاق یعنی اپنا کمر بند کھول کر اسے پھاڑا، ایک حصے سے توشہ باندھ کر کجاوے کے ساتھ لٹکا دیا اور اپنی کمر باندھنے کے لیے دوسرے حصے پر اکتفا کیا۔ اچھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ دن میں وہ اہل مکہ کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزاریں اور رات ہو تو وہ ان کے پاس تشریف لے آئیں، اور دن بھر کی جو خبریں مکہ کے اندر جو باتیں یعنی گردشیں کر رہی ہیں، لوگ جو باتیں ڈسکس کر رہے ہیں وہ آ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ جو ہے ان کو حکم دیا کہ وہ معمول کے مطابق سارا دن اپنی بکریاں جو ہیں وہ چراتے رہیں، اور رات گئے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اپنی بکریوں کا دودھ جو ہے وہ ان کو دیا کریں۔ آتا ہے کہ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال جو 5000 درہم تھا اپنے ساتھ لے لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت اسلام انہوں نے قبول کیا ان کے پاس 40,000 درہم تھے، یعنی بہت ہی ون آف دا رچ پیپل ان مکہ تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک بڑی رقم ان کے پاس ہوا کرتی تھی، لیکن اس رقم کا میجورٹی حصہ جو ہے وہ انہوں نے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے میں صرف کر دیا۔ تو اب جب ہجرت کر رہے ہیں تو اب کتنے پیسے رہ گئے؟ صرف 5000 درہم۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا ہمارے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جسے میں نے چکا نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ان کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن انہیں اللہ ہی دے گا،
کسی کے مال سے کبھی بھی مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ اگر میں کسی کو خلیل یعنی گہرا دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ سبحان اللہ! سن لو تمہارا یہ ساتھی یعنی خود اللہ کا خلیل ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں۔ تو اس سے پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صرف محبت کے دعوے دار نہیں تھے، صرف ایک لپ سروس نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے راستے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس راستے میں جو ہے وہ لگا دیا، یہاں تک کہ جو یعنی لاسٹ ان کے پاس جو سرمایہ رہ گیا تھا وہ بھی وہ اس سفر پر جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی موقع کے اوپر، ظاہر سی بات ہے وہ ایک یعنی ایک ایسے سفر پر جا رہے تھے جس کے بارے میں ان کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ آگے جا کر کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑے گی، تو گھر میں جتنے پیسے تھے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرو کرنے کے لیے وہ اپنے ساتھ جو ہیں وہ لے گئے۔ آتا ہے کہ گھر کے پیچھے کی جو کھڑکی تھی اس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس کھڑکی سے جو ہیں وہ پیچھے نکلے اور کوہ سور کے غار کی طرف جو ہیں وہ روانہ ہوئے۔ اچھا، یہ جو کوہ سور ہے، یہ اگر آپ یعنی میپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مکہ سے اگر آپ مدینہ جانے کا ارادہ کریں تو مدینہ مکہ کے کس رخ پر ہے؟ نارتھ پہ ہے کہ ساؤتھ پہ ہے؟ نارتھ پہ ہے نا؟ مکہ کے نارتھ پہ جو ہے آپ جب ٹریول کرتے ہیں تو آپ مدینہ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو غار تھا یہ مکہ کے ساؤتھ پہ تھا، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک ٹیکٹک استعمال کی کہ یعنی قریش کے لوگوں کو ڈیسیو کرنے کے لیے کہ جیسے ہی ظاہر سی باتیں ان کو پتہ چلتا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ اپنے گھوڑے کس طرف دوڑاتے ہیں ان کو کیپچر کرنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے، وہ سب یہی یعنی گمان کرتے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ نارتھ کی طرف جو ہے وہ یعنی اپنی دوڑ لگاتے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیسیو کرنے کے لیے کیا کیا، کون سا غار چوز کیا جو کہ ساؤتھ میں تھا، اور لٹرلی یعنی آپ کو غار سوڑ جانے کے لیے جو ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ یعنی پیٹ کر کر جو ہے وہ آپ ٹریول کرتے ہیں، اور یہ مکہ سے جو ہے یعنی اگر آپ پیدل واک کریں تو یہ 2.5 hours جو ہے وہ آپ کو لگتے ہیں، اور اگر آج کے دور میں اگر آپ ڈرائیو کر کے جائیں تو یعنی 17 to 19 منٹس کے اندر جو ہے وہ آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں، تو یعنی کہ یہ بہت قریب تھا، مکہ کے بالکل یعنی آؤٹسکرٹس میں یہ غار تھا جہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یعنی 3 راتیں جو ہے وہ گزارنے کا جو ہے وہ پلان کیا، اور اس سے آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور انٹیلیجنس بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غار سور تک کا جو سفر ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ پیدل سفر طے کیا، اس موقع پر وہ کسی سواری کے اوپر سوار نہیں ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام کا یعنی چوز کرتے ہیں اپنی یعنی اسٹے کرنے کے لیے، فرسٹ اپنا جو اسٹے ہے کہ جو مکہ سے بہت قریب ہے۔ ایسا کیوں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کیوں نہیں کی کہ آپ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جتنا دور مکہ سے ٹریول کر کے جا سکیں اس موقع پر جائیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کا کیوں یعنی طے کیا کہ ہم غار سور تک جو ہے وہ پیدل جائیں گے، ہے نا، تاکہ یعنی اوائڈ کر سکیں یعنی قریش، ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہی سوچتے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی سواری کے اوپر سوار ہو کر یہ ٹریول کریں گے، تو وہ کون سے نشانات قدم کی طرف جو ہے وہ یعنی اپنا فوکس کرتے، وہ یعنی اونٹ کے سواریوں کے نشانے قدم کے اوپر ہی فوکس کرتے، اور جو عرب تھے وہ اس چیز میں بہت مہارت حاصل کرتے تھے، یہ ایک سکل تھا جو ان کے پاس تھا کہ وہ لوگوں کو پہچان جاتے تھے ان کے نشانات قدم سے، نہ صرف یہ کہ نشانات قدم سے وہ یہ پہچان جاتے تھے کہ یہ
شخص جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور بعض صورت میں یہ پہچان جاتے تھے کہ ایگزیکٹلی یہ کون سا شخص ہے. اور یعنی اتنی مہارت تھی ان کو اس یعنی اس فیلڈ کے اندر کہ وہ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ اگر یہ عورت ہے تو کیا یہ عورت پریگننٹ ہے. یعنی جس طرح سے نشانات قدم جس رخ سے ان کو رکھے ہوئے ملتے ہیں، اور جتنی ان کی ڈیپتھ ہے، کتنے گہرے ہیں وہ زمین کے اندر، مٹی کے اندر وہ قدم، اس سے وہ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ یہ عورت کتنی منتھس پریگننٹ ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو ریسیو کرنے کے لیے سب فرسٹ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا انتخاب نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ یعنی کیونکہ ایک چھوٹی سی ونڈو تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے گھر سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر جانے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور کا جو ہے وہ انتخاب کیا. اچھا، آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر پر جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ سے نکلے، تو آتا ہے کہ ترمذی کے اندر روایت آتی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے بالکل یعنی باہر آ گئے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پلٹ کر جو ہے وہ مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، الفاظ آتے ہیں، ما ات یبکی من بلدن و احبکی الیہ، کتنا پاکیزہ شہر ہے تو، اور تو کتنا مجھے محبوب ہے. میری قوم نے مجھے تجھ سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ رہتا. بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل کی کیفیت ہے نا اس وقت، وہ ہمیں ان الفاظ کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جاتے ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اداس ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، کتنا پاکیزہ شہر ہے، ما ات یبکی، یعنی کہ بلیسڈ سٹی ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے. اب یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نشانات ہیں، ان کی اولاد نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جد امجد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی لینیج سے ہیں، انہوں نے اس شہر کو آباد کیا ہے، ایک بلیسڈ لینڈ ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنا پاکیزہ شہر ہے تو، اور تو کتنا مجھے محبوب ہے نا. ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ، جس ملک میں، جس شہر میں، جس محلے میں ہم رہے ہوتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، جس ملک میں پلے بڑے ہوتے ہیں، ہم نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، ہم نے زندگی ایک حصہ گزارا ہوتا ہے، ہم اس جگہ سے چلے بھی جائیں تو اس جگہ کے ساتھ جو ایک خاص انسیت ہوتی ہے، ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یعنی ہمارا قائم رہتا ہے نا. وہ جگہ، وہ ملک، اس کے ساتھ انسیت ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا سا ہمیشہ ہمیں لگتا ہے، اور کتنے ہی ٹائم کے بعد ہم واپس جائیں تو ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس جگہ سے انسیت تھی، محبت تھی. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری قوم نے مجھے تجھ سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ رہتا. پھر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غار ثور کی طرف جاتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے ہیں، اور کبھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نوٹس کرتے ہیں، اور ان سے اس کی وجہ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ کبھی آگے جاتے ہیں میرے، کبھی پیچھے چلنے لگتے ہیں میرے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے دل میں یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن کمین گاہ سے نہ نکل آئے تو آپ کے آگے ہو جاتا ہوں، اور جب یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی دشمن تعاقب میں نہ آ رہا ہو تو پیچھے ہو جاتا ہوں. یعنی کہ اگر کوئی نقصان پہنچائے، کوئی حملہ کرے تو وہ مجھ پر حملہ کرے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا، تمہارا مدعا یہ ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو میرے بجائے تم پر آئے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سفر طے کرتے ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق جبل ثور میں جو ہے وہ پہنچے. جبل ثور جو ہے وہ ایک خاصی بلندی پر واقع
یعنی جگہ ہے، اور وہاں پر یہ جو غار ثور تھا یہ ایک پرانا غار تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لینے کے لیے اس غار کو جو ہے وہ موزوں سمجھا، اور اس غار میں داخل ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما رہے تھے کہ آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کر جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے غار میں داخل ہونے دے دیجئے تاکہ میں اسے آپ کے لیے صاف اور محفوظ کر دوں۔ چنانچہ اندر جا کر وہ غار کو صاف کرنے لگے، جہاں کوئی سوراخ یا بل نظر آتا اس کو وہ اپنی چادر کے ایک ٹکڑے سے جو ہے وہ پھاڑ کر باندھ دیتے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم غار ثور میں کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قیام کیسا رہا، اور اس کے آگے کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔